گولڈن فیری کہانیاں۔ نور گڑھ ایک جادوئی سلطنت تھی جہاں دن کی روشنی میں دریا کا پانی چمکتا تھا اور رات کی تاریکی میں سائے سانس لیتے تھے۔ وہاں کے لوگ کہتے تھے ہر سایہ ایک کہانی رکھتا ہے اور ہر روشنی ایک راز چھپاتی ہے۔ اسی سلطنت میں ایک شہزادہ پیدا ہوا جس کا نام شہزادہ زاریان تھا۔ وہ نہ صرف بادشاہ کا بیٹا تھا بلکہ اسے سایوں کی دنیا میں ایک نادیدہ رشتہ بھی ملا تھا۔ اس کی پیدائش کے وقت ایک عجیب سی علامت ظاہر ہوئی جس میں آسمان پر سورج اور چاند دونوں ایک ساتھ نظر آئے تھے۔ نجومیوں نے اس بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی مگر تقدیر نے اپنا فیصلہ پہلے ہی لکھ رکھا تھا۔ شہزادہ زاریان بچپن سے ہی عام بچوں کی جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جب وہ چلتا تو اس کا سایہ کبھی سیدھا نہیں رہتا، کبھی درختوں میں چھپتا، کبھی زمین پر رینگتا اور کبھی خود اس سے باتیں کرتا، جس کی وجہ سے بادشاہ بہت پریشان ہوئے اور اس نے دربار میں کچھ بزرگوں کو بلایا۔ دربار کے بزرگوں نے کہا، یہ سایہ اس کا محافظ ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ سایوں کا وارث ہے۔ شہزادہ زاریان کی ایک ہی سچی دوست تھی جس کا نام سائرہ تھا۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جو کہ محل کے باہر رہنے والے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ زاریان کے ساتھ شکار کھیلتی، اسے تلوار بازی سکھاتی اور کبھی چپکے سے اسے قلعے سے باہر لے جاتی تاکہ وہ عام لوگوں کی زندگی دیکھ سکے۔ زاریان کی سوتیلی ماں جس کا نام رانی مہر تھا، وہ بادشاہ کی دوسری بیوی تھی۔ اس کا حسن بے مثال تھا مگر دل ایسا کہ آئینہ بھی اس کا عکس دکھانے سے ڈرے۔ وہ دراصل سائے کی جادوگرنی تھی جو اپنے جادو سے نور گڑھ پر مکمل قبضہ چاہتی تھی۔ بادشاہ کی کمزور طبیعت اور زاریان کی معصومیت اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ رانی مہر بظاہراً تو شہزادہ زاریان سے بہت محبت کرتی مگر رانی مہر کے پاس ایک راز تھا۔ اس کے پاس ایک ایسا آئینہ تھا جو کہ سایوں کی دنیا سے جڑا ہوا تھا۔ وہ اسی کے ذریعے سے سایوں کی طاقت حاصل کرتی اور ایک دن اسی طاقت سے زاریان کو ختم کر کے اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف زاریان کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ زاریان کو ایک عجیب جانور بچپن میں ملا تھا جو کہ ایک سیاہ جیسے کالے دھوئیں سے بنا ہوا بھیڑیا تھا جسے وہ بازل کہتا تھا۔ بازل کو صرف زاریان ہی دیکھ سکتا تھا۔ اصل میں وہ زاریان کا محافظ تھا۔ جب بھی زاریان خطرے میں ہوتا بازل اس کی حفاظت کے لیے نمودار ہو جاتا۔ درباری اسے ایک وہم سمجھتے مگر سائرہ جانتی تھی کہ بازل کوئی عام مخلوق نہیں ہے، وہ سایوں کے عالم کا محافظ ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور زاریان جوان ہوتا گیا اسے خواب آنے لگے، ایسے خواب جن میں ایک پرانا درخت اور رانی مہر کا چہرہ نظر آتا جس میں وہ خون کے آنسو روتی تھی۔ زاریان، یہ خواب کوئی عام خواب نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے لیے پیغام ہے۔ تمہیں سایہ دنیا میں داخل ہونا ہوگا، وہیں تمہیں اپنی اصلیت کی خبر ملے گی۔ مگر بادشاہ کو ان باتوں سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ زاریان صرف تاج کے بارے میں سوچے، سیاست سیکھے، جنگی فنون میں ماہر ہو، مگر زاریان کا دل سایوں کے بید میں الجھا رہتا تھا۔ ایک رات شہزادہ زاریان نے خواب میں ایک بار پھر وہی منظر دیکھا، ایک ویران جنگل، پرانا درخت جس کی شاخیں آسمان کو چیرتی تھیں۔ اس کے نیچے ایک سایہ تھا جو کہ اس کا نام لے کر پکار رہا تھا، زاریان، وقت آ گیا ہے، زاریان اٹھو، وقت آ گیا ہے۔ صبح ہوتے ہی رانی مہر نے اپنی چال چل دی۔
اس نے دربار میں یہ مشورہ پیش کیا، شہزادہ زاریان کو بادشاہت کی تربیت کے لیے کچھ عرصہ کے لیے شمالی قلعے میں بھیجا جائے۔ اصل میں وہ قلعہ اس کی جادوئی گرفت میں تھا جہاں وہ زاریان کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ بادشاہ نے اپنی کمزوری کے باعث رانی مہر کی بات مان لی۔ اسی وقت شہزادے نے یہ فیصلہ کیا اس درخت کو تلاش کر کے ہی رہے گا۔ اس کے بعد زاریان اور سائرہ نے خفیہ طور پر قلعے کا سفر شروع کیا۔ راستے میں انہیں ایک ایسا مقام ملا جہاں سائے خود ان سے باتیں کرتے، درختوں سے سرگوشیاں کرتے۔ اس طرح انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آخر کار ایک رات وہ اس درخت کے قریب پہنچ ہی گیا جس کا ذکر خوابوں میں تھا۔ جیسے ہی زاریان نے درخت کو چھوا، زمین پھٹی اور ایک روشنی کے دائرے سے سایوں کی دنیا کا دروازہ کھلا، اور جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا سب کچھ بدل گیا۔ زاریان اور سائرہ اندر داخل ہو گئے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ اسی لمحے ایک بزرگ سایہ ان کے سامنے آیا۔ شہزادے زاریان، تم آخر لوٹ ہی آئے۔ تم ہماری دنیا کے وارث ہو۔ تمہارے باپ کا طلب بھی ہم سے ہے۔ اب رانی مہر ہمارے سائے چوری کر رہی ہے، اور اگر اسے نہ روکا گیا تو دونوں دنیا برباد ہو جائیں گی۔ ایک قدیم آئینے کے پاس لے جا کر بولا، یہ ہے سچائی کا آئینہ۔ زاریان نے جیسے ہی آئینے میں جھانکا، وقت تھم سا گیا۔ اس نے خود کو بچپن میں روتے ہوئے دیکھا۔ رانی مہر ایک سیاہ کتاب سے ورد پڑھ رہی تھی۔ پھر ایک منظر بدلا اور وہ میرے سائے کو قید کر رہی تھی۔ یہ سن کر زاریان کو بہت غصہ آیا اور بزرگ نے اسے ایک سایہ خنجر دیا اور بولا، یہ خالص سائے کا بنا ہے، صرف اصل وارث ہی اسے استعمال کر سکتا ہے۔ شہزادہ زاریان نے وہ خنجر لیا اور سائرہ کی طرف دیکھا۔ وہ چپ رہی، مگر رات کو جب زاریان سو رہا تھا تو اس نے خنجر چوری کرنے کی کوشش کی۔ اسی وقت بازل فوراً نمودار ہوا۔ اس نے داڑ ماری۔ اسی وقت زاریان جاگا اور اس نے وہ منظر دیکھ لیا۔ سائرہ، تم؟ سائرہ نے آنکھیں جھکا لی۔ مجھے معاف کر دو زاریان، میرے قبیلے کو رانی مہر نے قید کر لیا ہے۔ اس نے کہا تھا اگر میں تمہارا خنجر لا دوں تو وہ میرے لوگوں کو آزاد کر دے گی۔ ہم تمہارے قبیلے کو بھی بچائیں گے اور نورگل کو بھی۔ اسی دوران رانی مہر نے سایہ دنیا سے طاقت حاصل کرنے کے لیے اس نے بادشاہ سلامت کو زہر دے دیا اور وہ خود کو نورگل کی ملکہ قرار دینے جا رہی تھی۔ محل کے اندر آئینے جلنے لگے، دیواروں سے سائے نکلنے لگے اور شہر میں خوف پھیل گیا۔ زاریان، سائرہ اور بازل قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس بار زاریان صرف شہزادہ نہیں بلکہ سایہ کی دنیا کا وارث بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی اور سائے دونوں کا توازن تھا۔ سائرہ نے اپنے قبیلے کو آزاد کرایا اور وہ سب جنگجو بن کر زاریان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم صرف رانی مہر سے نہیں لڑیں گے، ہم اس خوف سے لڑیں گے جو اس نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے۔ رات کے آخری پہر جب نورگڑھ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، زاریان، سائرہ اور ان کے قبیلے کے جنگجو مل کر محل کے دروازے تک پہنچ چکے تھے، جو کہ اب پہلے سے بھی زیادہ طاقتور لگ رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ محل اب وہ جگہ نہ رہا تھا جو کبھی روشنی سے چمکتا تھا۔ رانی مہر نے ہر کونے کو سیاہ جادو سے بھر دیا اور دل اب سائے کی مخلوق بن چکے تھے۔ زاریان نے محل کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، رانی مہر، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، میں تمہیں تمہارے ہی سائے میں دفن کرنے آیا ہوں۔ رانی مہر نے کہکا لگایا اور محل کی چھت سے ظاہر ہوئی۔ اس کی ہاتھوں میں وہی سایہ کتاب تھی جس سے اس نے سائے چرائے تھے۔ تو میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی زاریان، مگر تم ابھی نہیں جانتے کہ تمہاری اصل کمزوری کیا ہے۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، اب زاریان رانی مہر آمنے سامنے تھے۔
खंजर जारियान के हाथ में था और उसकी आंखों में रोशनी और साए दोनों का तवाज़न था। रानी महर ने जैसे ही साया किताब खोली, मगर जारियान ने उसी वक्त खंजर को किताब पर फेंका। खंजर ने किताब को काट दिया। जैसे ही वो किताब तबाह हुई, साए की सारी ताकत रानी महर से छिन गई। रानी महर चीखी। उसका जिस्म साया बनकर बिखर गया, जिसके बाद सूरज की पहली किरण महल पर पड़ी। लोग अपने होश में वापस आने लगे। बादशाह की रूह, जो रानी महर के जादू से कैद थी, जारियान को दुआ देकर आज़ाद हो गई। इसके बाद महल में एक तकरीब रखी गई, जिसमें एक बुजुर्ग दरबारी ने ताज उठाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, ये ताज अब उसके सर सजेगा जिसने अंधेरे को रोशनी में बदला। और उसके बाद बुजुर्ग ने वो ताज जारियान के सर पर रखा।